والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ رب العالمین نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا. ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہیں. ہر برج کے لیے 1/3 یعنی 2 منزلیں ہیں. چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چاند چھپا رہتا ہے. ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو. اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں. اللہ رب العالمین علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں. اس آیت سے معلوم ہوا علم ریاضی، علم حیت، علم فلکیات بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ رب العالمین کی قدرت معلوم ہوتی ہے. حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا کار ثواب ہے. تو یہاں پر خصوصاً علم ریاضی، علم حیت اور فلکیات کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کا سیکھنا حسن نیت کے ساتھ کار ثواب ہے. تو ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھ لینی چاہیے کہ تمام علوم دینیہ ہیں. آپ چاہے کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں یا مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں یا مساجد کے اندر زیر تعلیم ہیں، تمام کے تمام علوم دینیہ ہیں جبکہ آپ ان علوم کو حسن نیت کے ساتھ حاصل کریں گے. ہاں، یہی علوم، یہ دنیاوی علوم اس وقت بنتے ہیں کہ جب آپ کی نیت ان سے دنیا حاصل کرنے کی ہو. یعنی آپ اگر مسجد یا مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں اور آپ کی نیت ان کے ساتھ دنیا حاصل کرنا ہے تو یہ علم مدارس اور مساجد کے اندر بھی سیکھا جانا یہ بھی دنیاوی علم ہے. اور ایک شخص اگر کالج یونی کے اندر علم حاصل کر رہا ہے، اس کی نیت لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو علم سے بہرہ کرنا ہے، تو یہ اس کو علوم دینیہ نہیں، اس کو علوم دینیہ کہا جائے گا. دنیا حاصل کرنے کے لیے علم نہیں ہوتا. یعنی انما الاعمال بالنیات، جس نیت کے ساتھ آپ علم حاصل کریں گے اسی کے مطابق اس کا آپ ثمرہ پائیں گے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کی تبدیلی. اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے، اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی جا رہی ہے. آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے
کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوانات، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت، ان سب میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی تخلیق اور اس کی قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت والا، عظمت والا ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اسی لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عز و جل کا انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اس آیت میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئیں کہ جو حشر پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے۔ خوف، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے طمع، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ دوسری جو صفت حشر پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بیان کی گئی، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والے پر ترجیح دے دی۔ اور تیسری صفت، اس پر مطمئن ہو گئے۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ اور چوتھی جو ان کے اندر صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن مراد ہیں، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے جو حوال بیان کیے گئے، عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی ہی کو پسند کرنا اور اسی ہی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کے دل کے اندر کسی کا دل سخت ہے، اللہ کی آیات، عذاب الہیہ کی آیات مقدسہ سننے کے بعد ان کا دل لرزتا نہیں اور ان سے گناہ چھوٹتے نہیں اور وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، تو یہی بیماری، یہی صفت، یہی کبھی افعال کفار کے اندر تھا، تو یہی عکس اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کے کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہری بہتی ہوں گی اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی۔ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ ہمیں اہل جنت والے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اعمال سیئہ، اعمال قبیح سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔